بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ آج ہم شعراء صدر الاسلام جو ہیں ان میں سے دوسرے شاعر جس کا نام ہے فرستک، اس کا جو کلام ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہوا ابو فارس حمام بن غالب التمیمی، وہ ابو فارس حمام بن غالب التمیمی تھا۔ نشأ فی البصرہ، بصرہ میں اس نے پرورش پائی۔ وقضى جزءا من حیاتہ فی صحراء فظہر اثر البداوہ فی شعرہ، اس نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ جو ہے وہ صحرائی زندگی جو ہے صحرا میں گزارا اور صحرائی زندگی گزاری، تو اس چیز کا اثر جو ہے اس کے شعر میں نظر آتا ہے۔ وَنَبَغَ فِي الشِّعْرِ حَتَّى كَانَ مِنْ أَعْظَمِ شُعَرَاءِ عَصْرِهِ، وہ جو ہے شاعری کی دنیا میں ایک دم سے ظاہر ہوا، یہاں تک کہ اپنے عصر جو ہے اپنے زمانے کے ایک عظیم شعراء میں شمار ہونے لگا۔ وَكَانَ يَمِيلُ إِلَى التَّشْيِيعِ وَاتصَّلَ بِالْخُلَفَاءِ وَالْوُلَاةِ فِي عَصْرِهِ، اس نے جو ہے اپنے جو ہیں وقت کے جو وہاں پر خلفاء تھے، جو ملوک تھے، ان سے اس نے اپنے تعلقات استوار کیے۔ وَكَانَ مِنْ أَوْضَحِ أَغْرَاضِهِ الشِّعْرِيَّةِ، جو اس کے جو ہیں شاعری مقاصد جو ہیں اغراض جو ہیں جو اپنے شاعری کلام میں جو اس نے مضامین اختیار کیے وہ کون سے تھے؟ فخر اور ہجا۔ وَتُوفِّيَ سَنَةَ 110 ہجری، 110 ہجری میں یہ وفات پا گیا۔ وقصۃ هذا النص، یہ جو ہم نص پڑھنے جا رہے ہیں اس کے پیچھے ایک قصہ ہے۔ حج حشام بن عبد المالک فی ایام ابیہ، حشام بن مالک جو ہے اس نے اپنے باپ کے دور خلافت میں حج کے لیے گیا۔ وطاف بالبیت، اس نے طواف کیا خانہ کعبہ کا۔ وجہد ان یصل الی الحجر الاسود لیستلمہ، اور وہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کا بوسہ لے۔ فلم یقدر لکثرت الزحام، لیکن زیادہ جو ہے رش ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکا۔ فنصب لہ کرسی، تو اس کے لیے کرسی رکھی گئی۔ وجلس علیہ، اور کیا ہوا اس کے پاس اس کے اوپر بیٹھ گیا، لوگ اس کے پاس آ گئے۔ اور مسمعہ جماعت من اعیان اہل الشام، اور اس کے ساتھ جو ہیں شام کے رہنے والے جو لوگ تھے وہ بھی تھے۔ وبینما هو كذلك اذا اقبل زین العابدین الحسین رضی اللہ عنہما فطاف بالبیت، اور اسی دوران جو ہے حضرت زین العابدین جو ہیں وہ آئے، انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ اور فلما انتہا، جب ان کا ختم ہوا تو وہ الی الحجر تنحى له الناس، تو جب وہ ان کا طواف ختم ہوا تو وہ حجر اسود کی طرف چلے، تو لوگ جو ہیں وہ خود بخود سائڈ پر ہو گئے تاکہ وہ حجر اسود کا بوسہ لے سکے۔ فقال رجل من اہل الشام لحشام، تو حشام بن مالک جو تھا جب بیٹھا اس کے پاس ایک آدمی نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جس کے لیے لوگوں نے خود ہی راستہ چھوڑ دیا ہے؟ من هذا الذي هاب الناس هذه الهيبة، یہ کون ہے جس سے لوگ جو ہے ہیبت کھا کر خود ہی ہٹ رہے ہیں؟ لا، تو حشام نے کیا کہا؟ لا اعرفه، میں نہیں جانتا۔ مخافت ان يرغب فيه اہل الشام، اس ڈر سے کہ کہیں یہ جو اہل شام کے لوگ ہیں یہ بھی اس کے پاس جو ہیں چلے نہ جائیں۔ وكان الفرزدق حاضرا، اور فرزدق جو ہے شاعر جو ہے وہ اس وقت موجود تھا۔ فقال انا اعرف، اور اس نے کہا میں جانتا ہوں۔ ثم دفع فانشد هذه القصیدہ، اور پھر اس کے بعد اس نے یہ جو اشعار ہیں یہ والا قصیدہ جو ہے یہ کہا۔ کیا کہتا ہے وہ؟ هذا الذي تعرف البطحا وطأته والبيت يعرف والحل والحرم، هذا الذي تعرف البطحا وطأته، یہ وہ ہے جسے تعرف جانتی ہے، البطحا مطلب مکہ مکرمہ کی زمین، وطأته اور اس کے قدموں کی چاپ کو بھی، یعنی یہ وہ محترم شخصیت ہے جس کی ذات کو جو ہے خانہ کعبہ کی زمین جو ہے اس کے نقش قدم کو جو ہے
اور مکہ جو ہے وہ اسے جانتا اور پہچانتا ہے۔ والبیت یعرفہ، اور یہ والا بیت جو اللہ کا کعبۃ اللہ ہے یہ بھی اسے جانتا ہے۔ والحل والحرم، والحل یعنی حدود حرم جو ہیں وہ جو ہیں تمام علاقے جو ہیں حرم کے وہ بھی اسے پہچانتے ہیں۔ یعنی شاعر اس میں کہتا ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی جو شان مبارک ہے تو اسے جو ہے اس جگہ کا ہر جگہ، اس مکہ المکرمہ کا ہر جگہ ہر کونا جو ہے وہ جانتی ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ اے ہشام، یعنی وہ اس میں کہنا چاہ رہا ہے کہ جس شخصیت کے بارے میں تو کہہ رہا ہے کہ تو نہیں جانتا، اسے تو اس جگہ کا کونا کونا جو ہے اس کے قدموں کی چاپ کو بھی جانتا ہے۔ اسے وادی مکہ میں رہنے والے، اس کے ارد گرد رہنے والے جو ہیں وہ بھی جانتے ہیں، وہ کسی جو ہے تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا التقی النقی الطاہر العلم۔ ھذا یعنی حضرت زین العابدین ابن خیر عباد اللہ، یہ جو ہیں ابن بیٹے ہیں خیر عباد اللہ، سب سے بہتر جو اللہ کے بندے ہیں، کلہم تمام بندوں میں سے سب سے بہترین جو ہیں ان کے بیٹے ہیں۔ ھذا التقی النقی الطاہر العلم، آپ متقی ہیں، پاک ہیں، طاہر ہیں اور سردار ہیں قوم کے۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ جو ہیں، آپ کی شان مبارک، آپ کا حسب نسب جو ہے بہت بلند ہے، آپ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور خاندان کے چشم و چراغ ہیں، سید ہیں اپنے خاندان کے، یعنی سردار ہیں، تمام انسانی مخلوق میں سے متقی، پرہیزگار اور علم رکھنے والے ہیں۔ اذا رأته قریش قال قائلہ، اذا رأته یعنی جب دیکھتے ہیں قریش کا کوئی بھی فرد تو وہ کہتا ہے الی مکارم ھذا ینتہی الکرم، یعنی آپ کی پر جو ہے جود و کرم کی انتہا ہوتی ہے اور آپ جو ہیں بخشش کا نقطۂ عروج ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ کی شان مبارک کو مزید بیان کرتے ہوئے وہ کہتا ہے آپ کی شخصیت وہ ہے جو بھی آپ کو دیکھتا ہے تو وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا ہے اور آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتا، کیونکہ آپ جو ہیں بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں، سخاوت، کرم اور تمام اعلیٰ صفات کے مالک ہیں، اور یہ ساری صفات جو ہیں آپ کی شخصیت میں آیا ہیں۔ یغضی حیاء ویغضی من مہابتہ، یغضی حیاء یعنی جو ہے نیچی رکھی جاتی ہے، یعنی نگاہ، یغضی حیاء آپ جھکائے رکھتے ہیں اپنی نظریں، کس وجہ سے؟ حیا کی وجہ سے آپ اپنی نظریں جھکائے رکھتے ہیں۔ من محابت، جبکہ لوگ جو ہیں من محابت ہی، اور لوگ جو ہیں آپ کی ہیبت کی وجہ سے آپ سے نظریں جھکائے رکھتے ہیں۔ فما یکلم، اور نہیں بات کرتے آپ سے کوئی بھی، الا حین یبتسم، اور جب آپ یہاں تک کہ جب آپ مسکرائیں تو وہ آپ بات کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ یعنی حضرت زین العابدین جو ہیں ان کی شخصیت اتنی ہیبت دار ہے کہ لوگ جو ہے بات کرنے سے پہلے جو ہیں سوچتے ہیں، اور آپ جو ہیں شرم و حیا کی وجہ سے نظریں جھکائے رکھتے ہیں، اور لوگ جو ہیں آپ کی ہیبت کی وجہ سے آپ کے سامنے نظریں جھکائے رکھتے ہیں۔ اور جب آپ نظریں اٹھاتے ہیں تو جو آپ سے بات کرنے آیا ہوا ہوتا ہے آپ سے، اگر آپ مسکراتے چہرے سے اسے دیکھتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو وہ بات کرنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ ينشق الثوب الدجى عن نور غرته، ينشق پھٹ رہا جاتا ہے، ثوب الدجى تاریکیوں کا کپڑا، عن نور غرته آپ کے چہرے کے نور کی وجہ سے جو ہے تاریکیاں جو ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں۔ کالشمس تنجاب عن اشراقها الظلم، جیسے کہ
سورج جو ہے وہ اندھیرے کو پھاڑ کر نکلتا ہے، سورج کی شعاعیں جو ہیں وہ اندھیرے کو پھاڑ کر نکلتی ہیں۔ اس میں شاعر امام زین العابدین کی شان مبارک اور صفات کو مزید بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ نور الہدایت کے مجسم ہیں، اور آپ کا ظاہر اور باطن جو ہے وہ ایک نور ہے، جو کہ آپ کا ظاہر اور باطن ایک نور کی طرح ہے، اور آپ کے چہرے بالکل ایسا نور جو جیسے سورج کی کرنیں جو ہیں وہ اتنی روشن ہوتی ہیں، اپنے زیادہ ان میں آب و تاب ہوتی ہے کہ وہ اندھیرا پھاڑ کر نکلتی ہے، بالکل ایسے ہی آپ کی جو شخصیت کا نور جو ہے وہ بھی اندھیرا جو ہے، تاریکیاں جو ہے انہیں پھاڑ دیتا ہے۔ فی ہجاء بنی تمیم، بنی تمیم کی ہجاء میں جو ہے اختل جو ہے وہ کیا کہتا ہے، آئیے پہلے اختل کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ وہ ابو مالک غیاث بن غوث التغلبی، وہ ابو مالک غیاث بن غوث التغلبی تھا، بنی تغلب سے تھا۔ وَلُقِبَ بِالْأَخْتَلِ لِطُولِهِ وَإِخْتِيَالِهِ فِي مَشِيَّتِهِ، اور جو ہے اکڑنے اور اترانے کی وجہ سے اس کا نام جو ہے یا اسے لقب جو ہے وہ اختل دیا گیا۔ وَقَدْ نَشَأَ بِأَرْضِ الْجَزِيرَةِ حَوْلَ الْفَرَّات، اور یہ فرات کے گرد ایک جزیرہ ہے، وہاں پر پیدا ہوا۔ وَكَانَ مِنَ الشُّعَرَاءِ الْمُقَرَّبِينَ لِبَنِي امیہ، اور یہ بنی امیہ کے جو شعراء ان میں سے ایک تھا۔ وَانضَمَ إِلَى الْفَرَزْدَقِ فِي حِجَائِهِ لِجَرِيرٍ، اور یہ جو ہے فرزدق سے مل کر اس نے جریر جو ہے اس کے ساتھ اس کا مقابلہ رہا، شاعری کا، ہجا کا مقابلہ۔ وَفَقَدْ اسْتَمَرَّتْ الْمَعْرِكَةُ الْحِجَائِيَّةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جریر مدة طویلہ، اور ان کے درمیان جو مقابلہ ہے وہ بہت لمبی مدت تک جاری رہا۔ وسميت القصائد التي قيلت في هذه المعارك نقائد، اور جو قصیدے کہے گئے ان دونوں کے درمیان جو جنگ ہوئی وہ کون سی جنگ تھی، مطلب ایک شاعر جو ہے وہ دوسرے شاعر کی جو ہے برائیاں بیان کرتا تھا، اور دوسرا جو ہے اپنے شعر میں اس کی برائیاں بیان کرتا تھا۔ اسی طرح اس لیے والا جو ہے یہ شاعری کی جنگ تھی شعراء کے درمیان، اور یہ لمبے عرصے تک جاری رہی، اور اس کو جو ہے اس معرکے میں مطلب اس جنگ میں جو ہیں شاعری کلام کے حق کہا گیا اسے نقائد کہتے ہیں۔ اختل جو ہے وہ فوت کب ہوا، 96 میں یہ فوت کو ہو گیا۔ درج ذیل جو ہیں کلام وہ ہے جو اس جریر کے لیے اس نے کہا ہے۔ وَقُنْتُ إِذَا لَقِيتُ عَبْدِ تمیم، یعنی بنو تمیم سے تھا تو اس کے بارے میں کہتا ہے وَقُنْتَ إِذَا لَقِيتَ عَبْدِ تمیم، جب تم بنو تمیم کے غلام سے ملتے ہو۔ وَتَمِيمًا قُلْتَ أَيُّهَا الْعَبِيدُ، یعنی تم بنو تمیم کے غلام سے ملتے ہو اور پھر اس کے بعد بنو تمیم کے کسی شخص سے ملتے ہو، تو تم فرق نہیں کر سکتے کون سا غلام ہے اور کون سا جو ہے اس میں سے بنو تمیم کا شخص ہے، مطلب ان کے غلام لوگ جو ہیں وہ سارے وہ بھی غلاموں جیسے ہیں۔ شاعر کی اس میں جو ہے ہجا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بنو تمیم کا خاندان بہت برا خاندان ہے کہ ان کے اندر آقا اور غلام کی تمیز نہیں۔ اگر آپ ان کے غلام میں خاندان میں جائیں تو آپ بنو تمیم کے جو ہے غلام اور آقا میں فرق کرنے سے قاصر ہوں گے۔ لئیم العالمین یسود تمیما وسیدہم وان کرہوا ما سودا، لئیم العالمین کائنات کے سب سے برے جو ہیں وہ کون ہیں، بنو تمیم ہیں۔ وسیدہم وان کرہوا، اور ان کا جو سردار جو ہے وہ بھی بالا آخر ایک غلام ہے، اگرچہ یہ بات جو ہے بہت بری ہی لگتی ہے انہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ ایسا خاندان ہے کہ ان کا سردار جو ہے وہ بھی ایک غلام ہے، اور ہمیشہ ان پر جو ہے غلام ہی حکومت کرتا ہے، اور ان کے خاندان میں جو ہے فضیلت کا کوئی معیار نہیں، کوئی بڑے آدمی کو سردار مقرر نہیں کرتے بلکہ کمتر آدمی کو اپنا امیر بنا کر اس کی تقلید کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اگلے شاعر کے بارے میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔